نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کے اندر ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کو بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں بھیجا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہمیں بھیج کر کے پرکھنا، جانچنا چاہتا ہے کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے اور کون برے اعمال کر کے آتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے، جانچے۔ کیونکہ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت، یہ عادت، یہ طریقہ پہلے سے چلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جانچا، ان کا امتحان لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا گناہ کرنے کا کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا، جیسے خنزیر ہے، کتا ہے، بندر ہے، اور بھی بہت سے جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اور بعض جانور ایسے ہیں وہ ویسے تو حلال ہے لیکن ان کا ایک ٹائم رکھ دیا، ایک وقت رکھ دیا، ایک ٹائمنگ اللہ رب العزت نے رکھ دی کہ اتنے وقت سے لے کر کے اتنے وقت تک یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ حالت احرام میں ہو، حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شکار کرے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا امتحان لیا، ان کو جانچا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کے اندر قرآن نے اس کو نقل کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں جانچیں گے کس طریقے سے؟ شکار کے ذریعے سے۔ اور کب؟ جب تم حالت احرام میں ہوں گے، چونکہ حالت احرام میں جو حلال جانور ہے ان کا بھی شکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کب آزمائیں گے؟ جب تم حالت احرام میں ہوں گے اور جانور تمہارے اتنے قریب آ جائیں گے، اتنے قریب آ جائیں گے، اگر تم ہاتھ سے پکڑنا چاہو تو ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو، اور اگر نیزہ مار کر کے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہو تو اپنے کنٹرول میں بھی کر سکتے ہو۔ لیکن لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اس کے ذریعے سے ہمارا جو مقصود ہوگا، مقصد ہوگا، وہ تمہارا امتحان لینا مقصد ہوگا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، وہ صحابہ تھے، تو اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمارا بھی امتحان چالو ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، کس کے دل کے اندر میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، میری وحشت ہے، کہ کون اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، چاہے گناہ کا موقع ہی کیوں نہ مل جائے، لیکن میرا ڈر، میرا خوف اگر اس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو ایکم احسن عملا، اللہ رب العزت یہ جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ میں ایک آدمی تھا، نضر ابن حارث اس کا نام تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لوگوں کے درمیان لے کر کے جاتے، قرآن لوگوں کو سناتے، تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک الگ چاشنی رکھی ہے کہ لوگ قرآن کی طرف مائل ہوا کرتے تھے۔ تو روز بروز ایمان والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ نضر ابن حارث جو تھا، یہ دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا سفر کرنے کا؟ کہ یہ وہاں سے جو ہے کتابیں خرید کر کے لاتا، اور کتابیں لا کر کے مکہ کے اندر وہ تقسیم کرتا لوگوں کے درمیان، اور کہا کرتا کہ یہ جو کتابیں ہیں قرآن کے اندر کچھ نہیں رکھا، قرآن کی طرف مائل مت ہو، یہ جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کے آباء و اجداد کے افسانے، کہانیاں، قصے لکھے ہوئے، یہ پڑھو، آپ کے اندر بہادری پیدا ہوگی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ قرآن کریم کی طرف مائل نہ ہو، اس لیے یہ کتابیں جو ہے وہ تقسیم کیا کرتا تھا۔ تو جس طریقے سے وہ قرآن سے ہٹانے کے لیے وہ کتابیں تقسیم کیا کرتا تھا، ٹھیک اسی طرح دور حاضر میں آج کے دور کے اندر
اسلام کے دشمنوں نے یہ اسکیم بنائی، یہ پلان بنایا، اس پر غور و فکر کی، تدبر کیا کہ مسلمانوں کو شریعت سے کس طریقے سے ہٹایا جائے۔ انہوں نے بھی یہ پلان بنایا، چنانچہ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ قرآن کریم کی جو دولت ان کے پاس میں، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ان کے پاس موجود ہے، اس قرآن کریم کو ان سے چھین لیا جائے تاکہ یہ شریعت پر باقی نہ رہے۔ چونکہ ڈائریکٹ حملہ کرنا، مسلمانوں کو نماز سے روکنا، روزے سے روکنا، ان کو فرائض سے روکنا، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمان بھی رہے لیکن ان کے اندر سے جو خاص چیز ہے قرآن کریم جس کی وجہ سے یہ عمل کرتے ہیں، اس چیز کو چھین لیا جائے۔ تو انہوں نے یہ پلان بنایا، یہ اسکیم بنائی۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ اسکیم بنا کر کے گھومنا شروع کر دیا اور لوگوں سے قرآن کریم، مسلمانوں سے قرآن کریم کو چھیننا شروع کر دیا، اور چھین کر کے سمندر میں بہانا، اسی طریقے سے آگ میں جلانا یہ شروع کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم جو ہے ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کی یہ جو اسکیم تھی یہ پلید ہو گئی، اسکیم جو ہے وہیں پر انہوں نے روک دی کہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن کریم چھین کر کے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے سینوں کے اندر قرآن کریم موجود ہے۔ تو ان کو اپنی اس اسکیم کو بند کرنا پڑا۔ اب انہوں نے پھر غور و تدبر کیا، فکر کی، اسلام کے دشمنوں نے کہ ہم پر تو یہ باقی رہے، ایمان والا رہے، مسلمان رہے، لیکن ہم اس کا ذہن جو ہے دوسری طرف مائل کر دیں، تو ایسی کون سی چیز ایجاد کی جائے، ایسی کون سی چیز بنائی جائے۔ تو پھر اسلام کے دشمنوں نے موبائل بنایا، یہ چھوٹا سا فون بنایا، اسمارٹ فون بنایا، تاکہ مسلمان جو ہے دوسری طرف مائل ہو جائے۔ موبائل جو ہے بہت سارے گناہوں کا پٹارا ہے، اور پہلے آدمی جب گناہ کرتا تھا تو گناہ کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ جگہوں پر اس کو جانا پڑتا تھا۔ جیسے کسی کو فلم دیکھنی ہے تو تھیٹر جانا پڑتا تھا، سنیما ہال جانا پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے کسی کو بدنظری کرنی ہے تو کالجوں کے، اسکولوں کے باہر یا چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے اس کو بدنظری کرنی پڑتی تھی۔ اسی طریقے سے کسی کو زنا کرنا ہے تو زنا کرنے کے لیے زنا کے اڈوں پر جانا پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے کسی کو لوڈو کھیلنی ہے تو لوڈو کے لیے لوڈو کو خرید کر لانا پڑتا تھا۔ تو گناہ ہے، الگ الگ گناہ ہیں، اور اس کے جو ہے الگ الگ مقامات ہیں، الگ الگ جگہ ہیں، اور ہر آدمی ان گناہوں تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ لیکن یہ چھوٹا سا موبائل جیب میں ڈال کر کے گناہوں کا پٹارا پورا جیب کے اندر ڈال دیا کہ اگر آپ زنا کرنا چاہتے ہیں تو صرف فون کریں، زنا کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہیں سبب اور ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ فلم دیکھنا چاہتے ہیں تو اب سنیما ہال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو چاہے، جیسی چاہے، جہاں چاہے، جتنی دیر چاہے، آپ کی مرضی ہے، آپ فلم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ بدنظری کرنا چاہیں تو موبائل کے ذریعے سے بدنظری بھی کی جا سکتی ہے۔ تو پہلے کیا تھا، اگر گناہ کرنے کا کوئی عادی ہے تو الگ الگ گناہ ہیں اور الگ الگ مقامات، الگ الگ جگہ ہیں، لیکن آج موبائل جیب میں ڈال کر کے سارے گناہ کو اس کی جیب کے اندر ڈال دیا، اور تو اور اس موبائل کو نیٹ سے کنیکٹ کر دیا گیا، نیٹ سے جوڑ دیا گیا۔ جیسے انٹرنیٹ، اب نیٹ کے معنی آتے ہیں جال کے، انٹرنیٹ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جال میں پھنسانا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز سرچ کریں گے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے، www، 3 مرتبہ www آتا ہے۔ کوئی ویب سائٹ ہم ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ورلڈ وائڈ ویب، اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کو اپنے جال میں پھنسانے والا۔ تو موبائل کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ بڑا موبائل کا نقصان یہ ہے کہ جب سے یہ موبائل آیا تو اس موبائل نے اللہ رب العزت سے ہمارے تعلق کو توڑ دیا۔ جب سے یہ موبائل آیا تو مسلمانوں کے اندر آوارگی بالکل عام ہو گئی۔ جب سے یہ موبائل آیا تو ایک دوسرے کی جو شرم و حیا کچھ باقی تھی وہ شرم و حیا بالکل ختم ہو گئی۔ جب سے یہ موبائل آیا تو مسلمانوں کے اندر ناچ گانا شروع ہو گیا، اور تو اور آج موبائل کے ذریعے سے سانگ سنے جاتے ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان گانوں کو، میوزک کو اور سانگ کو سننا وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کام کر رہے ہیں اور گانے جو ہے وہ چالو ہیں، سفر میں ہیں گاڑی کے اندر تو گانے چالو ہے، اور گانوں کو ہم برائی نہیں سمجھتے، جبکہ بہت سخت وعید آئی ہے۔ کل قیامت کے دن جو گانے سنے گا اللہ رب العزت اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر کے ڈالیں گے۔ جو بھی گانے سنے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر کے ڈالیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طریقے سے پانی سبزی اور گھاس کو اگاتا ہے، ٹھیک اسی طرح گانا، میوزک اور سانگ جو ہے یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو گانا ہے، یہ جو میوزک ہے، یہ جو سانگ ہے، یہ تو زنا کا منتر ہے۔ یعنی آدمی گانے سنے گا، گانے سن کر کے اس کے اندر خواہش پیدا ہوگی۔ گانے سننے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے، تو جب دل مائل ہوگا تو زنا کا منتر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔
تو موبائل کے یہ بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نقصان موبائل کا یہ ہے کہ غیروں نے ہمارے سامنے دنیا کو اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے سامنے اس طریقے سے پیش کیا کہ آج ایک مسلمان بھی یہ سمجھنے لگا کہ اصل جو کامیابی ہے، حقیقی جو کامیابی ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے، اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا۔ اپنے اداکاروں کو غیروں نے اور اسی طریقے سے کھلاڑیوں کو، اسی طریقے سے ہیروں کو ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ آج ایک مسلمان لڑکا اور ایک مسلمان لڑکی جو ہے وہ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہیں سے پینٹ پھاڑی ہے تو آج مسلمان لڑکا، مسلمان لڑکیاں جو ہے یہ پینٹ اپنی وہیں سے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ فیشن پرستی بالکل عام ہو گئی۔ تو اپنے اداکاروں کو اور اسی طریقے سے اپنے فیشن پرست لوگوں کو انہوں نے ہمارے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ آج اللہ معاف فرمائے ایک مسلمان بھی ان کے جیسا بننا چاہتا ہے، جبکہ کیا کہا گیا قرآن کریم کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ کے لیے ٹائٹل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح زندگی گزار کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے، ان اداکاروں کی طرح، ان کھلاڑیوں کی طرح اگر زندگی گزارو گے تو ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ قرآن کریم کے اندر کہا گیا۔ اور جس کی ہم نقل کر رہے ہیں، جس کے جیسا ہم کھلاڑی کی طرح یا اسی طریقے سے ہیروں کی طرح، کسی اداکار کی طرح ہم بننا چاہ رہے ہیں، وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور ٹھیک سے ہم بھی ان کو نہیں جانتے ہیں۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی، کس کی وجہ سے؟ میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل آخر وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کی فکر ہے؟ اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، کسی کی کوئی فکر نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اور صرف ہماری فکر ہے کہ میری امت کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے سلسلے میں فکر مند ہے۔ تو موبائل کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا حقیقی سمجھ لیا کہ اصل کامیابی جو ہے وہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے ایک موبائل کا بڑا نقصان یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو صرف برے طریقوں سے نہیں پھنساتا ہے بلکہ اچھے طریقوں سے بھی پھنساتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ موبائل لے کر گیا، اب اس نے کیا سوچا کہ میں اس موبائل کے ذریعے سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اب جو ہے نیٹ پر وہ سن رہا ہے، تقریر وغیرہ، نظم وغیرہ سن رہا ہے، اب تقریر سن رہا ہے، اب تقریر سننی تھی کسی اور کی، لیکن دوسرے مذاہب کے بھی علماء ہیں اور اس طریقے کے بھی آدمی ہیں کہ دو چار کتابیں پڑھی ہیں تو وہ بھی آ کر کے نیٹ پر آ کر کے، یوٹیوب پر آ کر کے لیکچر دے رہے ہیں، غیر مقلد ہے اسی طریقے سے۔ اب تقریر سننی تھی کسی اور کی، ہم حنفی ہیں تو حنفی والی تقریر سننی تھی لیکن ہم سننے لگے دوسرے کی۔ اسی طریقے سے آج کل لوگ جو ہیں وہ موبائل پر مسئلے معلوم کر رہے ہیں، یعنی نیٹ پر ڈالتے ہیں، گوگل پر ڈالتے ہیں یا یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، مسئلے معلوم کرتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، باقاعدہ اس کو اسٹیٹس پر لگایا جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے۔ جبکہ ہم دیکھیں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جن کو چلایا جا رہا ہے احادیث کے نام سے، جن کو چلایا جا رہا ہے مسئلے مسائل کے نام سے، اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ اب غیر مقلد ہے، کسی نے بیان وہاں پہ ڈالا، اس میں لکھا کہ 3 طلاق کا کیا مسئلہ ہے۔ اب ہم حنفی ہیں لیکن اس نے ڈالا کہ 3 طلاق کا کیا مسئلہ ہے، کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ تو ہمارے یہاں پر کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ 3 طلاق دے دی تو اب وہ عدت گزارے گی، عدت گزار کر کے دوسرے سے نکاح ہوگا، اور اگر اس کی رضامندی ہوگی تو وہ طلاق دے گا، پھر اس کی عدت گزارے گی، اس کے بعد میں پھر پہلے شوہر سے نکاح ہوگا۔ لیکن کیا ہے، کسی نے طلاق دی اور موبائل میں معلوم کر لیا کہ 3 طلاق کا کیا حکم ہے، اور آ گیا غیر مقلد کا بیان۔ تو غیر مقلد کا یہاں پر کیا ہے کہ 3 بار اگر طلاق دے دیا آپ نے، صرف 1 طلاق ہوگی، صرف 1 طلاق ہوگی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مسئلے مسائل معلوم کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے 3 طلاق نہیں دی، ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا، کیونکہ آدمی جو ہے وہ طلاق دینے کے بعد جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہاں پر کیا مسئلہ آ گیا کہ 3 طلاق نہیں ہوئی بلکہ 1 طلاق ہوئی ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں رہ رہا ہے جبکہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی تھی، لیکن وہ صحیح سمجھ کر کے رہ رہا ہے کہ بیوی جو ہے میرے لیے حلال ہے، صرف 1 طلاق ہوئی ہے، ابھی 2 طلاق اور میرے پاس میں موجود ہے۔ تو وہ حرام کاری کر رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اس موبائل کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا گناہ موبائل کے ذریعے سے یہ کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ آدمی جھوٹ بولے گا اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ جھوٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ اب ہم دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طریقے سے افواہوں کو اور جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ابھی چند سال پہلے ہمارے ہی ضلع کے اندر کیا رات کو جو ہے وہ فون آئے اور کال آئی لوگوں پر کہ مکان جو ہے گر رہے ہیں، زمین کے اندر دھنس رہے، تو لوگ جو ہے وہ جاگے۔ تو اس کے بعد میں جب تحقیق ہوئی اس بات کی تو وہ کسی 2 لڑکوں نے، 2 نوجوان نے جو ہے اس بات کو پھیلایا تھا۔ تو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آدمی جھوٹ بولے گا اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ کہ قرآن کریم کے اندر
بال نکل رہے ہیں، چڑیل گھوم رہی ہے، وہ چٹیا کاٹ رہی ہے، اس طریقے کے جھوٹ جو ہے اس کی اشاعت ہوگی، اس طریقے کے جھوٹ جو ہے پھیلیں گے۔ مفتی ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو ہیں وہ استاد تھے، تو انہوں نے بچپن میں ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولے گا اور جھوٹ جو ہے منٹوں سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آدمی نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے اور پوری دنیا کے اندر کیسے پھیل جائے گا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی، اس لیے یقین کرنا یہ بھی ضروری تھا۔ تو جب وہ بڑے ہوئے، پڑھانے لگے، استاد بنے، تو پھر ان کے زمانے کے اندر، ان کے دور کے اندر جو ہے یہ موبائل کا ایجاد ہوا، موبائل آئے، تو جب وہ یہ سمجھے بات کو کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل برحق کہا تھا، بالکل سچ کہا تھا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ جھوٹ جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ تو موبائل کے اتنے سارے گناہ، اس لیے ہم اپنی بھی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خاص طور سے جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں، جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کے پاس تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک مفتی صاحب ہے، وہ فرماتے ہیں، قسم کھا کر وہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، کسی نوجوان لڑکی کے پاس میں اگر موبائل ہے اور وہ گناہ نہ کرے، گناہ کے اندر ملوث نہ ہو، تو وہ جھوٹ بولتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو نوجوان لڑکیوں کے پاس خاص طور پر ہمارے گھروں کے اندر جو ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے گھروں کے اندر ہمیں اپنے ماحول کو سدھارنا چاہیے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فعل ما شئت، کہ جب تمہارے اندر بے حیائی ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ چاہے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ جب ان کی نیکیوں کو جمع کیا جائے گا تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوگی، اتنی کثیر تعداد میں ہوگی کہ پہاڑوں کو پار کر جائے گی، لیکن جب ان کی نیکیوں کو بکھیرا جائے گا تو بالکل ذرات کی طرح بکھر جائے گی، یعنی کوئی وزن ان کے اندر نہیں ہوگا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کی علامت بتا دیجئے، کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں سے بچ کر کے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ثوبان، وہ لوگ تمہاری ہی طرح دیر رات تک جاگنے والے ہوں گے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے ہوں گے، خوب تسبیح گھمانے والے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی کے اندر جائیں گے تو تنہائی میں اللہ کی ساری حدوں کو پار کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے اس موبائل کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ موبائل جب ضرورت ہو، جہاں ضرورت ہو اور جن لوگوں کو ضرورت ہو، صرف انہی کو رکھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔